خدا کا واسطہ دیتی ہوں بیٹی، آج رہنے دو۔ آج میری طبیعت بہت خراب ہے، ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ہانیہ کے چہرے پر ناگواری کی جھلک آئی۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، تمہیں منہ دیکھنے کے لیے رکھا ہے اس گھر میں؟ کھانے کو دیتے ہیں نا؟ تھکی ہوئی ہوں اور اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتی؟ یہ سن کر مبشر کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، جس کا دل اپنی ساس کے لیے نرم نہیں ہو سکا اسے تو خود سمجھا دے۔ زندگی ظلم و تکلیف کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن چکی تھی۔ وہ لمحہ یاد آیا جب شوہر کے انتقال کی خبر نے ان کی روح کا ایک حصہ بھی چھین لیا تھا۔ جب شوہر کے جسم کو سفید کفن میں لپیٹ کر قبرستان لے جایا گیا تو وہ بس خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر کوئی لفظ نہیں، ایک ایسا درد جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتا۔ شروع کے دن سسرال والے پاس بیٹھے رہے، تسلی دیتے رہے، لیکن جیسے ہی دن گزرے ان کی نظروں میں وہی پرانی اجنبیت واپس آ گئی۔ اب وہ ان کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ ایک دن انہوں نے روکھے لہجے میں کہا، اب تمہارا اس گھر میں کوئی حق نہیں رہا، ہم تمہیں کیوں رکھے؟ ہمارے بچوں پر تمہارا سایہ بھی نہ پڑے۔ چند دن بعد ان کا سارا سامان دروازے کے باہر پھینک دیا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا اور دل میں ہزاروں سوال، مگر آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں نکل رہا تھا۔ شاید وہ اپنی حد سے گزر چکی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو فون کیا، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ بھائی کے گھر پہنچی تو ابتدا میں بہت عزت و احترام ملا۔ بھابھی بھی مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی، بچے بھی مانوس ہو گئے، ان کے دل میں سکون سا آنے لگا۔ لیکن چند دن بعد ہی بھابھی کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑاہٹ، اونچی آواز میں بات کرنا، وہی پرانا ڈر ان کے دل میں جاگنے لگا کہ شاید یہ چھت بھی ایک دن چھن جائے گی۔ پھر وہ دن آیا جو ان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ شام کے وقت بھابھی نے بھائی کو بلایا اور کہا، یہ عورت ہمارے بچوں پر برا اثر ڈال رہی ہے، گھر کے کاموں میں دخل دیتی ہے، مجھے ٹوکتی ہے۔ بھائی نے سنی انسنی کی اور بنا کسی تحقیق کے غصے میں کہا، تم صبح تک یہ گھر چھوڑ دو۔ اس رات وہ چپ چاپ بیٹھی سوچتی رہی کہ میں واقعی اتنی بری ہوں کہ ہر دروازہ میرے لیے بند ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت ان کی گود میں مبشر سو رہا تھا، شوہر کی آخری نشانی۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ سب کچھ ختم کر دوں، مگر بیٹے کے چہرے نے انہیں روک لیا۔ اگر میں نہ رہی تو اس معصوم کا کیا ہوگا؟ اسی امید نے انہیں زندہ رکھا۔ اگلے دن انہوں نے ایک فیکٹری میں کام ڈھونڈا۔ انہیں سلائی کا ہنر آتا تھا، چنانچہ درزی کے طور پر کام مل گیا۔ معاوضہ کم تھا مگر اتنا ضرور تھا کہ 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتی۔ دن بھر فیکٹری میں کام کرتی، رات کو بیٹے کو پڑھاتی، پھر دل کا سکون پانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اور دعا میں مصروف ہو جاتی۔ ان کے لیے زندگی مشکل ضرور تھی مگر ایمان انہیں نیا حوصلہ دیتا تھا۔ میں کمزور نہیں، میں ایک ماں ہوں۔ انہوں نے خود سے وعدہ کیا، ایک دن میرا مبشر ضرور کامیاب ہوگا، میں ہار نہیں مانوں گی۔ ایک دن میرا مبشر ضرور کامیاب ہوگا، میں ہار نہیں مانوں گی۔ سال ایسے ہی گزر گئے۔ فیکٹری کی مشینوں کے شور میں مبشر کی ماں کا پسینہ اور دعائیں ایک ساتھ بہتی رہیں۔ کپڑے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تقدیر بھی سی رہی تھی، کیونکہ ان کے دل میں بس ایک ہی ارادہ تھا کہ مبشر کو ایک اچھا مستقبل دو۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے دکھ اور تنہائی کے سائے سے نکل کر روشنی کی زندگی جیے۔ برسوں بعد مبشر نے کالج مکمل کیا، انٹرویو دیا اور نوکری حاصل کر لی۔ جب اس نے پہلی تنخواہ کے چند نوٹ ان کے ہاتھ میں رکھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اب شاید بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ اسی دوران ان کا بھائی اور بھابھی بھی بدلنے لگے۔ جو لوگ کبھی انہیں دروازے سے دھکے دے کر نکال چکے تھے، اب ہر دوسرے تیسرے دن ان کا حال چال پوچھنے آنے لگے، میٹھے بول بولنے لگے، معافی مانگنے کا ڈھونگ رچانے لگے۔ ان کی باتوں میں منافقت کی بو تھی مگر مبشر کی ماں خاموش رہتی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب وہ لوگ صرف اس لیے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں کہ ان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ پھر ایک شام مبشر ان کے سامنے آ کر بیٹھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں جھجک تھی۔ ماں نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ مبشر بولا، ماں، میں ہانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ان کا دل جیسے پتھر بن گیا۔ وہی ہانیہ، ان کی بھابھی کی بیٹی، جس نے برسوں پہلے ان پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں گھر سے نکلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک گمسم بیٹھی رہیں، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا، تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا 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 تھا؟ مبشر نے نظر جھکا کر کہا، ماں، جو بھی ہوا ہو، ہانیہ اچھی لڑکی ہے، اسے ایک موقع تو دیں۔ وہ کئی دن تک اسے سمجھاتی رہی مگر مبشر اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ آخر کار انہوں نے دل پر پتھر رکھا اور بھابھی کے گھر مبشر کا رشتہ لے کر چلی گئی۔ بھابھی کے چہرے پر ایک بار پھر وہی فریب بھری مسکراہٹ تھی مگر مبشر کی ماں خاموش رہیں۔ بیٹے کی خوشی کے لیے انہوں نے اپنے دکھ کو دبا لیا، کیونکہ صرف ایک ماں ہی ایسا کر سکتی ہے جو اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر اپنا ہر زخم بھلا دے۔ شادی ہو گئی۔ ہانیہ دلہن بن کر گھر آئی۔ شروع میں وہ بہت میٹھی بنی ہوئی تھی، نرم لہجے میں باتیں کرتی، خدمت گزار نظر آتی۔
یہاں تک کہ مبشر کی ماں نے سوچا شاید میں غلط تھی، شاید وہ واقعی اچھی بیوی ہے، مگر وقت زیادہ دیر تک سچ کو چھپا نہیں سکا۔ چند ہی دنوں میں ہانیہ کے لہجے میں تلخی آنے لگی۔ اس نے کہنا شروع کیا، امی جی میں اب نوکری کرتی ہوں، میں اب آپ کی مزید ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، میں آپ کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی، آپ اپنا الگ کچن کر لیں۔ یہ سن کر مبشر کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ خاموش رہیں۔ مبشر نے فوری انکار کیا، کہا یہ ممکن نہیں، مگر اس کے انکار نے ہانیہ کے دل میں نفرت کی چنگاری کو بھڑکا دیا۔ اس کے بعد ہانیہ کا رویہ روز بروز بدلتا گیا۔ ایک دن جب مبشر کی ماں نے کہا، بیٹی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، ذرا آرام کر لو، تو وہ غصے میں جھاڑو ان کے سامنے پھینکتے ہوئے بولی، ہم نے تمہیں کھانے کو دیا، تھکی ہوئی ہوں اور تمہیں کام کرنے میں بھی تکلیف ہے۔ یہ کہہ کر وہ چیختی چلاتی رہیں اور آخر کار ہاتھ میں پکڑا وائپر زور سے ان کے بازو پر دے مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز گونجی، مگر ہانیہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ بیٹے کے آنے تک سسکتی رہی۔ رات کو جب مبشر گھر آیا تو ہانیہ نے جھوٹ بول دیا، تمہاری ماں کچھ نہیں کرتی، سارا دن آرام کرتی ہے، میں اکیلے سب کچھ کرتی ہوں۔ مبشر نے ماں کی حالت دیکھے بنا غصے میں کہا، ماں آپ ہمیشہ بڑھا چڑھا کر بولتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اگلے دن بھی ہانیہ کا رویہ ویسا ہی رہا۔ اب مبشر کی ماں کے ہاتھ سے گھر کے فیصلے چھن چکے تھے۔ کچن کا تالا ہانیہ کے قبضے میں تھا۔ ان کے لیے روٹی پانی بھی اس کی اجازت سے ملتا۔ جو تنخواہ مبشر پہلے ماں کے ہاتھ میں دیتا تھا، اب سیدھا ہانیہ کو دیتا، اور ماں کو اپنی دوائیوں کے لیے بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑتے۔ ایک دن ہانیہ نے پھر غصے میں ساس پر وائپر سے حملہ کر دیا۔ ان کی ہڈی دوبارہ ٹوٹ گئی، وہ زمین پر گر گئی، درد سے کراہتی رہیں اور ہانیہ چلاتی رہی، آج تمہارا سارا غرور توڑ دوں گی۔ مبشر کی ماں نے کانپتے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹی خدا کے لیے رک جاؤ، میں تمہاری ماں جیسی ہوں۔ مگر ہانیہ کے دل میں انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اور زور سے چلائی، تم مر کیوں نہیں جاتی، ہمیشہ روتی رہتی ہو، ہماری زندگی چھوڑ کیوں نہیں دیتی۔ یہ الفاظ تیر بن کر ان کے دل میں اتر گئے۔ رات بھر وہ بستر پر پڑے رہیں، ٹوٹی ہڈی کو کپڑے سے باندھا، کسی سے پانی تک نہ مانگا۔ صبح مبشر آیا تو انہوں نے لرزتے ہاتھ سے دکھایا، بیٹا دیکھو بازو سوج گیا ہے، شاید ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ مگر مبشر نے ایک نظر نہ دیکھا اور بولا، یہاں بھی نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، اب ہمیشہ شکایتیں کرتی رہتی ہیں۔ یہ سن کر ان کی روح کانپ گئی۔ وہیں پر وہ بیٹا جو ان کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتا تھا، آج ان کے درد کو تماشا کہہ رہا تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ مبشر نے نظر چرائیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی، آنکھیں بند کی، مگر دل جاگتا رہا۔ وہ جھولی اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ مجھے انصاف دے، میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ماں ہوں۔ اتنے میں اچانک ایک چیخ نے گھر کی خاموشی توڑ دی۔ ہانیہ کی چیخ باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ مبشر دوڑتا ہوا گیا، ماں بھی کانپتے قدموں سے دروازے تک پہنچی۔ مبشر چلایا، ماں ہانیہ کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ وہ دروازے پر کھڑی بس دیکھتی رہ گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہانیہ زمین پر گری ہوئی تھی، ہاتھوں کو پکڑے درد سے تڑپ رہی تھی، چہرے پر خوف تھا۔ مبشر نے فوراً اسے اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گیا۔ ماں دروازے کے قریب کھڑی بس جاتے ہوئے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اور بے چینی دونوں ایک ساتھ تھے۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس نے کل انہیں مارا تھا، آج وہی کسی اور کے درد سے کانپ رہا تھا، اور یہ وہی لمحہ تھا جب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ رات کا باقی حصہ انہوں نے کمرے کے اندھیرے میں گزارا۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کبھی دل میں ہانیہ کے لیے ہمدردی جاگتی تو کبھی خوف، مگر ایک بات واضح تھی، خدا نے ان کی فریاد سن لی تھی۔ صبح مبشر واپس آیا، چہرے پر تھکن اور فکر نمایاں تھی۔ بولا، ماں زہر بہت تیز تھا لیکن ڈاکٹرز نے سنبھال لیا، وہ اب ٹھیک ہے۔ انہوں نے خاموشی سے سر ہلایا اور دوپہر کو ہانیہ کو گھر لایا گیا۔ وہ بالکل خاموش تھی، آنکھیں جھکی ہوئی، چہرے پر خوف طاری۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک چیخ سنائی دی، اس بار پہلے سے بھی زیادہ خوفناک۔ مبشر اور ماں دوڑتے ہوئے اندر پہنچے۔ ہانیہ بستر کے کنارے کھڑی تھی، چہرہ زرد اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، یہاں بچھو ہے، بہت سارے بچھو ہیں، وہ مجھے کاٹ لیں گے۔ مبشر نے فوراً چادر ہٹا کر کمرہ دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بولا، ہانیہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں بس وہم ہو رہا ہے۔ مگر ہانیہ دیوار سے لگ کر پیچھے ہٹتی رہی اور بار بار دہراتی رہی، وہ یہیں تھے، بڑے بڑے بچھو۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی کچن کی طرف گئی، دروازہ کھولا تو چیخ کر بولی، یہاں بھی بچھو ہیں۔ مبشر نے سخت لہجے میں کہا، ہانیہ ہوش میں آؤ، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ہانیہ مسلسل پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ آخر وہ دیوار کے پاس زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لی اور ہچکیاں لینے لگی۔
مبشر کی ماں دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ خوشی کے نہیں، حیرت اور دکھ کے آنسو تھے۔ دل میں بس ایک ہی خیال گونج رہا تھا، کیا انسان اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ جب تک خود پر مصیبت نہ آئے دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتا؟ ہانیہ کا وہم اب اس پر پوری طرح غالب آ چکا تھا۔ اب وہ کچن میں داخل نہیں ہوتی تھی، اسے ہر جگہ بچھو نظر آتے، کبھی دیواروں پر، کبھی فرش پر۔ مبشر نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، دوائیاں لایا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ رات کو پھر اس کی چیخیں گونج اٹھی، بچاؤ، وہ میرے بستر پر ہے۔ مبشر ہر بار بھاگ کر سب دیکھتا، مگر وہاں کچھ نہ ہوتا۔ اب ہانیہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، دن ہو یا رات، ہر وقت خوف اور وہم نے اسے گھیر رکھا تھا۔ مبشر کی ماں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی، دل میں کہتی، میرے اللہ تو بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، تو سب کچھ دیکھتا ہے۔ ہانیہ کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی، وہ ہر چیز سے ڈرنے لگی، ہر سائے میں سے بچھو دکھائی دیتے، ہر آواز پر چونک جاتی۔ مبشر اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، مگر اب صبر کا دامن چھوٹتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے غصے میں کہا، ہانیہ، تمہیں کچھ نہیں ہے، بس تمہیں وہم ہے۔ ہانیہ چلائی، جھوٹ مت بولو، تم اور تمہاری ماں مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتے ہو۔ پھر اس نے چپل اٹھا کر ساس پر پھینکی اور چیختے ہوئے بولی، تم نے یہ سب کیا ہے، تم نے میرے پیچھے کوئی سایہ لگا دیا ہے۔ مبشر کی ماں نے سر جھکا لیا اور خاموش رہی۔ مبشر نے غصے میں ہانیہ کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اس پر بھی چلانے لگی، تمہیں اپنی ماں ہی نظر آتی ہے، اپنی بیوی کی کوئی قدر نہیں۔ آخر وہ غصے میں اپنا بیگ اٹھا کر بولی، میں جا رہی ہوں، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں۔ مبشر کی ماں دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور دکھ دونوں ایک ساتھ تھے۔ ہانیہ کے جانے کے بعد انہوں نے مبشر کے پاس جا کر کہا، بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے، اسے واپس لے آؤ۔ مبشر نے تھکی ہوئی نظروں سے ماں کی جانب دیکھا، آہستہ سے بولا، ماں، اب نہیں، اس نے جو الفاظ تمہارے لیے استعمال کیے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ پہلی بار مبشر نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور ماں نے محسوس کیا کہ آج ان کا بیٹا حقیقت میں جاگ چکا ہے۔ دوسری طرف ہانیہ کے والدین پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیٹی کو آخر ہوا کیا ہے۔ گھر پہنچنے کے چند گھنٹے بعد ہی وہ چیخنے لگی، دروازے کے نیچے بچھو ہے، الماری کے پیچھے بھی۔ والدہ نے دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگی اور چیخ کر بولی، یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہے، اس نے میرے پیچھے سایہ لگا دیا ہے۔ کبھی وہ رات کو اچانک جاگ کر چیختی، کبھی دن میں دیواروں پر ہاتھ مارتی۔ والدین نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا شروع کر دیا، دوائیاں، نیند کی گولیاں، علاج، سب کچھ کیا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ لوگ کہنے لگے، یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے اپنی ساس کو مارا تھا، اب اسے خدا کا عذاب ملا ہے۔ ہانیہ کی حالت اب پوری طرح بگڑ چکی تھی، وہ نہ دن کو سکون پاتی تھی نہ رات کو، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی چیخیں گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی، میں مر جاؤں گی، مجھے بچاؤ۔ وہ اپنے چہرے اور بازو نوچ ڈالتی، آنکھوں میں وحشت، بال بکھرے ہوئے، لبوں پر خوف کی لرزتی سرگوشیاں تھیں۔ جو لڑکی کبھی غرور سے بات کرتی تھی، آج خود اپنی پہچان کھو چکی تھی۔ اس کے والدین ہر دروازہ کھٹکھٹاتے، کبھی کسی عامل کے پاس جاتے، کبھی بڑے ڈاکٹروں کے، مگر سب بے اثر رہا۔ ایک دن اس کی ماں زاروں قطار رونے لگی، ہم سے اب یہ نہیں دیکھا جاتا، کوئی کچھ کرے، یہ خود اپنی جان لے گی۔ رشتہ داروں نے مشورہ دیا، اسے کسی بڑے ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروا دو، شاید وہاں علاج ہو جائے۔ دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے ہانیہ کو ایک سرکاری ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ جب ایمبولینس نکلی تو وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی، مجھے مت لے جاؤ، وہ میرے پیچھے ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ ہسپتال پہنچ کر جب نرسوں نے اسے پکڑا تو وہ بے قابو ہو گئی، اپنے کپڑے پھاڑنے لگی، چلاتی رہی، ماں کو بلاؤ، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ اسی رات اس کے والد نے مبشر کو فون کیا، بیٹا، تمہارا احسان ہوگا اگر تمہاری ماں ایک بار آ کر ہماری بیٹی کو معاف کر دے، وہ بار بار تمہاری ماں کا نام لے رہی ہے۔ مبشر خاموش بیٹھا رہا، پھر ماں کے پاس گیا تو وہ پرسکون لہجے میں بولی، کیا ہوا بیٹا؟ مبشر آہستہ سے بولا، ماں، ہانیہ تمہارا نام لے رہی ہے، کہتی ہے جب تک تم سے معافی نہیں مانگے گی وہ مر جائے گی۔ ان کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا، یہ وہی لڑکی تھی جس نے انہیں مارا تھا، ہڈی توڑ دی تھی اور کہا تھا تم مری کیوں نہیں، اور آج وہی ان کے قدموں میں گرنے کو تیار تھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، فیصلہ تیرا ہے، میں تیری بندی ہوں۔ مبشر نے پوچھا، ماں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ہسپتال لے چلوں؟ وہ بولی، نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں، جس دل سے بد دعا نکلی ہو چاہے قبول بھی ہو جائے، زخم تو رہ ہی جاتے ہیں۔ اگلے دن ہانیہ کی حالت مزید بگڑ گئی، وہ خود کو زخمی کرنے لگی، بال کھینچتی، چیختی، ماں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ڈاکٹر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، دوائیاں دے رہے تھے، اس کی ماں دیوار سے لگ کر رو رہی تھی، باپ دروازے کے پاس کھڑا کانپ رہا تھا۔ مبشر کی ماں سب جانتی تھی، سب سنتی تھی، مگر ان کے دل میں اب ایک عجیب سا سکون تھا، وہ ایک ماں تھی
جنہوں نے ہر ظلم سہ کر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی خاموشی آسمان تک پہنچ گئی تھی اور اب انصاف خود وقت کے ہاتھوں ہو رہا تھا۔ چند ہی دن بعد ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہی بھائی اور بھابھی کھڑے تھے جنہوں نے برسوں پہلے جھوٹے الزام لگا کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کے چہرے بجھے ہوئے تھے، آنکھوں میں شرمندگی کی لہر تھی۔ بھابھی ان کے قدموں میں گر گئی، روتے ہوئے بولی، بس ایک بار خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مبشر کی ماں پتھر بن گئی۔ بھائی کی آواز پر آئی، میری بہن، میں تم پر یقین نہ کر سکا، سچ کو دیکھنے سے انکار کیا، مگر اب سب سمجھ آ گیا۔ ہانیہ جو کچھ بھگت رہی ہے وہ تمہارے دھوکے کا بدلہ ہے۔ ان کے دل میں برسوں کا بوجھ چھپا ہوا، مگر وہ خاموش رہیں۔ ایک لمحے کو خیال آیا، اگر چاہتی تو سب کہہ سکتی تھی، اب آئے ہو معافی مانگنے۔ سب کچھ کھونے کے بعد وہ کچھ نہ بولی، صرف کہا، اگر دیر سے پشیمان ہو تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں۔ بھابھی روتی رہی، بار بار کہتی رہی، کاش پہلے ہمیں سمجھ آ جاتا۔ مبشر دروازے پر کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، چپ چاپ، اس کے چہرے پر سکون تھا، وہ سچائی کو پہچان چکا تھا۔ بھابھی بولی، وہ دن رات تمہارا ہی نام لیتی ہے، ہمیشہ کہتی ہے جب تک ماں کی معافی نہیں ملے گی سکون نہیں ملے گا۔ مبشر کی ماں نے کہا، میں نے اسے معاف کر دیا، دل سے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے رب کے لیے دل سے معاف کیا۔ اگلے دن ہانیہ کے گھر سے خبر آئی۔ اچانک فون پر ہانیہ کی ماں کی کپ کپاتی آواز سنائی دی، بیٹا۔ ہانیہ اب نہیں رہی، الفاظ جیسے پتھر بن گئے۔ مبشر کے ہاتھ سے فون گر گیا، زمین پر بیٹھ گیا، چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھوں میں نمی، دل ٹوٹ چکا تھا۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا بیٹا، بتاؤ تو صحیح۔ مبشر نے کندھے پر ہاتھ رکھا، روتے ہوئے بولا، وہ چلی گئی۔ ماں کے لبوں پر ایک خاموش دعا، یا اللہ معاف کر دے، اگر میرے دل کے کسی غرور سے یہ ہوا ہو تو مجھے بھی بخش دے، میں نے تجھے معاف کیا تھا۔ اگلے دن محلے میں یہ سرگوشی ہونے لگی، ہر زبان پر بات تھی، یہ ظلم کی سزا ہے جو اس نے اپنی ساس پر کیا تھا۔ مبشر کی ماں خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو، دل مطمئن۔ وہ جان چکی تھی کہ انصاف ہو چکا تھا، سچ ظاہر ہو گیا۔ کچھ دن بعد مبشر آیا، آنکھوں میں ندامت کی چھاپ لیے، ماں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ پر شک کیا، آپ کے درد کو نہ سمجھا، مگر اب سب ختم ہو گیا۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا، بیٹا، ماں شکایت نہیں کرتی، تم سمجھ گئے، یہی میری کامیابی ہے، یہی سکون ہے۔ ہانیہ کا جانا ایک اختتام تھا، ایک حساب وقت کا۔ مبشر کی ماں نے شکر ادا کیا، صبر کی جیت دیکھی، اللہ نے ان کے صبر کا پھل عزت میں بدل دیا۔ کچھ مہینوں بعد مبشر نے نئی زندگی کا فیصلہ کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا، دوسرا موقع ملے تو سبق یاد رکھنا، ایسی بیوی چننا جو شریک حیات ہو، نیک اور خدمت گزار ہو۔ اللہ نے دعا قبول کی، نیک لڑکی سے رشتہ طے ہو گیا، سادگی سے شادی ہوئی، خوشیوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نئی بہو صبح اٹھ کر سب سے پہلے ماں کے کمرے میں جاتی، ان کا حال پوچھتی، چائے دیتی، احترام سے پاؤں دباتی، ان کے پاس بیٹھ کر پیار سے باتیں کرتی رہتی۔ گھر میں پھر سے ہنسی لوٹ آئی، فضا بدل گئی۔ مبشر شام کو آتا تو کہتا، ماں، اب سکون ہے گھر میں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، مگر اب شکر کے تھے۔ زندگی میں وہ لمحہ آ گیا جس کا برسوں انتظار تھا۔ وہ جان چکی تھی، سچائی اور صبر عزت واپس لاتے ہیں۔ وہ دل میں کہتی تھی، یا اللہ سچ والوں کو قائم رکھ اور ظلم کرنے والوں کو ان کے وقت پر انجام دکھا دے۔ کہانیاں ختم ہوئی، جہاں صبر، دکھ اور انصاف جیت گئے۔ یہ کہانی ایک ماں کے وقار کی ابدی گواہی بن گئی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، دعا میں یاد رکھنا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔